شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 8 مئی 2026 کو محفل مدینہ کا اہتمام۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ یورپی ملک اسپین کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا دوسرے ملک پرتگال کا سفر۔ لسبن کی سینٹرل مسجد میں نماز جمعہ سے قبل رکن شورا کا سنت و بھرا بیان۔ رکن شورا نے جمعہ کے دن کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل سٹی پریٹوریا میں 16 اور 17 مئی کو ہونے والے اجتماع کی تیاریاں جاری و ساری۔ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری کی ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران سے ملاقات و نیکی کی دعوت۔ 2 دن کے عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع میں شرکت اور دیگر عاشقان رسول تک اس کا پیغام پہنچانے کا ذہن دیا۔ لاہور پنجاب سے عاشقان رسول کا 3 دن کا قافلہ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کے علاقے زیارت معصوم پہنچا۔ رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کی۔ شعبہ عشر کے تحت سانگڑ سندھ کے اطراف میں زمیندار کے ڈیرے پر 3 مئی کو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے عشر کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ محمد شاہ رضا اتاری، پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، بہت سے کمیلوں کے اندر جانور بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں کاٹ دیا جاتا ہے اور وہی گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ اصل اب بیماری کیسی ہے وہ دیکھا جائے گا۔ بعض اوقات تھوڑی بہت بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے گوشت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا گوشت کھانے سے، تو یہ تو چل جائے گا۔ لیکن ایسا مرض کہ جس میں کوئی جانور کے اندر کوئی زہریلا مادہ پیدا ہو گیا ہے کہ کھانے والا بھی بیمار ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، پھر اس کے حساب سے وہ ممانعت کا حکم آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں خوشی کی مدنی خبر دیں گے سرزمین افریقہ سے، جہاں ملاوی میں قبول اسلام کی مدنی بہاریں دیکھنے کو ملی۔ بلنٹائر کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کے دوران نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے بیان کیا اور دین اسلام کی برکات بتائیں۔ اس موقع پر نیکی کی دعوت کی بدولت قریباً 117 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس مدنی خبر کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، افریقی ملک ملاوی کے شہر بلنٹائر کے روبن پارک کمیونٹی سینٹر میں دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع اور ویلکم ٹو اسلام پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت مختلف کمیونٹی کے افراد کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری، حضرت مولانا نبیل معینی مدظلہ العالی سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود تھے۔ سنت و بھرے اجتماع کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنے اور اس سے دعا مانگنے کا ذہن دیا۔ دعا کون قبول کرے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، ہم اس کے بندے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت اسی رب کی کرنی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہے اللہ۔ دعا جب ہم اس سے کریں گے تو وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اسی دوران نگران شورا نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ان کی ہی زبانی عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی۔ جو رسول تھے، انبیاء تھے، یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں سناتے تھے کہ ہمارے بعد جو نبی آئیں گے، یعنی جو آخری نبی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور انہی کی آمد کی گویا کہ خوشخبریاں انبیاء کرام علیہ السلام ہمیں سناتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی ہمیں خوشخبری سنائی کہ اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام ہوگا احمد۔ اجتماع میں نگران شورا نے دین اسلام کی اہمیت و حقانیت بیان کرتے ہوئے موجود مختلف کمیونٹی کے افراد کو اسلام کی دعوت پیش کی، جس کی بدولت قبول اسلام کی مدنی بہاریں دیکھنے کو ملی، اور نیکی کی دعوت کی بدولت قریباً 117 افراد نے اسلام قبول کیا۔ نگران شورا نے کلمہ پڑھا کر ان کو دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ نگران شورا نے پروگرام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت رکھنے اور اسلامی تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے بھی ترغیب دلائی۔ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک پیارے آقا ہمیں ہماری جان، ہمارے مال، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور سب سے زیادہ ہمیں محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ تو مسلمان کا کام ہے کہ اپنے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی کوشش کرے، اس کو قبول کرے اور اس کے مطابق زندگی ڈالے۔ یہ مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسلام سے رابطہ رکھیں اور جو دین امام اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے اسی کے ہمارے اسلام آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کا نام وغیرہ لکھ رہے ہیں تو لکھوائیے تاکہ آپ رابطے میں رہیں اور ہم اپنے دین کو، اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اس کے مطابق زندگی ڈھالیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی کامیابی۔ سنت برے اجتماع کے دوران ہی نگران شورا نے دعا کروائی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں 8 مئی 2026 کو محفل مدینہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر رکت انگیز کلام بھی پڑھے گئے۔ پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 8 مئی 2026 کو محفل مدینہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عازمین حج اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ محفل کا آغاز تلاوت و نعت رسول سے ہوا۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے آداب مکہ و مدینہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ امیر اہل سنت اور دیگر علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام بھی پڑھے گئے۔ اب بتائیں گے آپ کو یورپ سے مدنی خبر، جہاں اسپین کے بعد مولانا عبدالحبیب اتاری کی دوسرے ملک پرتگال آمد ہوئی اور لسبن کی سینٹرل مسجد میں نماز جمعہ سے قبل رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کیا اور جمعے کے دن کی اہمیت و فضیلت بتائی۔ یورپی ملک اسپین میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا دوسرے یورپی ملک پرتگال کی جانب سفر ہوا اور پھر کیپٹل سٹی لسبن کی سینٹرل جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے جمعہ کے دن کی عظمت و شان اور اس کی اہمیت بتائی اور اس مبارک دن میں کیے جانے والے اعمال کے اجر و ثواب اور فضیلت کا بتاتے ہوئے اس مبارک دن سمیت دیگر ایام میں بھی خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے اور حیا اپنانے کا ذہن دیا۔ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ فحش گوئی، گندی باتیں کرنا بد اخلاقی سے ہے اور بد اخلاقی جہنم میں ہے۔ Unfortunately nowadays the boys and girls and men and women they are far from حیا۔ دوران بیان سفر مدینہ کے دوران ادب و احترام کے ساتھ حاضری دینے کا ذہن دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کہتے نا شاعر کہ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، سنبھل کے پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اسی دوران رکن شورا نے پرتگال میں ہونے والی خدمات دعوت اسلامی سے متعلق آگاہی دیتے ہوئے ہفتہ وار سنت برے اجتماعات میں شرکت اور قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا اور پھر رکن شورا نے خطبہ جمعہ پڑھنے کے بعد نماز جمعہ پڑھائی، جبکہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اختتام پر رکن شورا اور عاشقان رسول نے ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ یا رسول اللہ سلام جبکہ صلاۃ و سلام کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کی رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیے اور سنت برے اجتماعات میں شرکت کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے۔ خبر دیں گے آپ کو یورپی ملک پرتگال کے شہر لسبن کی غوثیہ مسجد میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع کی، جس میں رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے عظمت و شان مصطفیٰ بیان کی اور مشکلات و پریشانیوں پر صبر کا ذہن دیا۔ یورپی ملک پرتگال کے سٹی لسبن کے علاقے اوڈی ویلز میں قائم غوثیہ مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں لسبن اور اطراف کے مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ قیامت کا دن ہی 50,000 سال کا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1 میل پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہی مشکل بہت تھی، مگر اس کیفیت میں زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا، اسی کیفیت میں اعمال تولے جائیں گے، اسی کیفیت میں لوگ جب پیاس کے مارے بلک رہے ہوں گے تو سبحان اللہ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر تقسیم فرما رہے ہوں گے۔ اسی پرابلم میں ایک اور پرابلم یہ ہوگی کہ پل صراط، یعنی آفٹر ایک کے بعد ایک تکلیف ہے، ایک کے بعد ایک پرابلم۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان تمام پرابلمز کا سولوشن کس کے پاس ہے، کون ہے جو اس دن بچائے گا، کون ہے جو شفاعت کرے گا، کون ہے جو ان مشکلوں سے اپنے امتیوں کو بچائے گا، ایک ہستی ہے جو اپنے دکھیارے امتیوں کو، اپنے پریشان امتیوں کو ان مشکلات سے بچانے میں کوشاں ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا کمال کی بات لکھتے ہیں
कहते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। दौरान बयान रुकन शुरा ने शुरका इस्लामी भाइयों को गुनाहों से बचने, तौबा व इस्तिग़फ़ार करने, नेक आमाल करने और दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी काम करने और नेकी की दावत आम करते हुए दीन मतीन की खिदमत का ज़हन भी दिया। इज्तिमा के दौरान ही रुकन शुरा ने दुआ भी करवाई। मौला हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा ले, हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा। फिर आशिकान रसूल ने रुकन शुरा के हमरा सलातो सलाम पढ़ा। इख्तिताम पर रुकन शुरा की शुरका इस्लामी भाइयों से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी की दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी काम करते रहिए और इज्तिमात में शिरकत करते हुए अजर सवाब कमाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब यहाँ खबर देंगे आपको साउथ अफ्रीका से, जहाँ कैपिटल सिटी प्रिटोरिया में 16 और 17 मई को होने वाले इज्तिमा की तैयारियां जारी और सारी रखते हुए रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अतहर अत्तारी की साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के अहदेदारान से मुलाकात और नेकी की दावत के दौरान सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत और दीगर आशिकान रसूल तक इसका पैगाम पहुँचाने का जहन दिया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं हाजी मोहम्मद ताहिर अत्तारी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत 16 और 17 मई को साउथ अफ्रीका के कैपिटल सिटी प्रिटोरिया में होने वाले 2 दिन के अजीम शान सुन्नत भरे इज्तिमा की तैयारियां जोर शोर से जारी और सारी हैं और इसी मुनासिबत से रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अतहर अत्तारी ने साउथ अफ्रीका के कैपिटल सिटी प्रिटोरिया में साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के अहदेदारान और बिजनेस कम्युनिटी के आशिकान रसूल से मुलाकात करते हुए इन्हें 16 और 17 मई को कैपिटल सिटी प्रिटोरिया में होने वाले 2 दिन के सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत की दावत पेश की और खुद भी इस इज्तिमा में शिरकत करने और दीगर आशिकान रसूल को भी इस 2 दिन के अजीम शान सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करवाने का जहन दिया, जिस पर आशिकान रसूल ने खुद भी शिरकत करने और दीगर को भी शिरकत करवाने की अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। इस मौके पर रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अतहर अत्तारी ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के ऑफिस में हाजिरी हुई और माशाल्लाह यहाँ के आशिकान रसूल से मुलाकात हुई और हमने इनको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के 2 रोज़ा अजीम शान सुन्नतों भरे इज्तिमा जो कि 16-17 मई को होने जा रहा है हार्टफील्ड अरीना प्रिटोरिया में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी दावत पेश की और अल्लाह की रहमत से अच्छी अच्छी नीयतों के साथ एक तादाद इस्लामी भाइयों की जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत को कबूल भी किया और अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के इस्लामी भाई मेंबर्स हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो इज्तिमा पाक में शरीक होंगे। जो हमारी वीडियो देख रहे हैं हम आपको भी दावत पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकत दे। 16 और 17 मई को हार्टफील्ड अरीना के इज्तिमा में जरूर करम फरमाइए, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। लाहौर पंजाब पाकिस्तान से आशिकान रसूल का एक काफिला 29 अप्रैल 2026 को सुन्नतों की धूमें मचाने एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा के आला के ज़ियारत मासूम पहुंचा। रुकन शुरा हाजी अफूर रज़ा अत्तारी ने भी शिरकत की और इस्लामी भाइयों की दीनी अखलाकी और तंजीमी रहनुमाई की। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। लाहौर पंजाब पाकिस्तान से आशिकान रसूल का एक काफिला 29 अप्रैल 2026 को एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा के आला के ज़ियारत मासूम की एक मस्जिद पहुंचा। रुकन शुरा हाजी अफूर रज़ा अत्तारी ने भी शिरकत की। काफिले में दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाई और दीगर आशिकान रसूल भी शामिल थे। रुकन शुरा हाजी अफूर रज़ा अत्तारी ने काफिले में शामिल शुरका की दीन इस्लाम की खिदमत और अपनी इस्लाह के हवाले से रहनुमाई की। काफिले का माहौल निहायत रूह परवर और ईमान अफरोज रहा, जिसमें आशिकान रसूल ने कुरान पाक की तिलावत, बाजमात नमाजों की अदायगी और नेकी की दावत आम करने का सिलसिला किया, जबकि काफिले के दौरान अखुवत का अमली नमूना पेश करते हुए शुरका काफिला ने मिल बैठकर मोहब्बत और भाईचारे के साथ खाना तनावुल किया। 3 दिन के काफिले में शुरका की दावत इस्लामी के 12 दीनी कामों के हवाले से भी रहनुमाई की गई। इख्तिताम पर रुकन शुरा ने काफिले के गराज व मकासिद पर मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, दावत इस्लामी तरक्की की मनाजिल तय करती चली जा रही है और दावत इस्लामी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने का आज़म रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जिला एबटाबाद केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, जहां मदरसतुल मदीना के नाज़मीन इकराम तशरीफ फरमा है। आप भी आइए, दावत इस्लामी के साथ काफिलों में सफर कीजिए, रूहानियत हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल ने तहज्जुद पढ़ी है, इशराक चाश की तरगीब दिलाई जाती है, अवाबीन के नवाफिल हैं, सलात तौबा है और बहुत कुछ सीखने का है। दावत इस्लामी के साथ इल्म व अमल के साथ साथ दीन और दुनिया की बेहतरी की बहुत सारी बातें हुई हैं। दावत इस्लामी के शोबा उशर के तहत सिंध पाकिस्तान के शहर सांगड़ के अतराफ में एक जमींदार के डेरे पर 3 मई 2026 को एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद फारूक जिलानी अत्तारी ने उशर की अदायगी के मौजू पर किसानों और जमींदारों की रहनुमाई की। सिंध पाकिस्तान के शहर सांगड़ के अतराफ चक
24-25 میں دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کے تحت 3 مئی 2026 کو ایک زمیندار کے ڈیرے پر سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی زمینداروں، کسانوں اور شعبہ عشر کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے عشر کی ادائیگی کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کسانوں اور زمینداروں کو عشر کی ادائیگی کی اہمیت اور نہ دینے کے نقصانات بتائے۔ رکن شورا نے شرکاء کو نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، قافلوں میں سفر کرنے اور اپنی فصلوں کا عشر دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے لیے دینے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ جب سے ہم دعوت اسلامی میں آئے ہیں، دعوت اسلامی ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ عشر کیا چیز ہے، ورنہ ہمیں عشر کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر 1، 2 اور 3 مئی کو ملک کے مختلف شہروں سے عاشقان رسول کے قافلے سنتوں کی دھومیں مچانے، نیکی کی دعوت عام کرنے، علم دین، سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کی نیت سے راہ خدا میں سفر پر روانہ ہوئے۔ قافلوں میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین، مختلف شعبہ جات سے وابستہ ذمہ داران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا اور تاثرات بھی دیے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، فرمانے امیر اہل سنت مجھے قافلوں سے پیار ہے۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گے برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، 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 طیبہ کی جستجو حج کی گر آرزو ہے، بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، گر مدینے کا غم چاہیے چشم نم لینے یہ نعمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ فیصل آباد پنجاب پاکستان میں قائم دعوت اسلامی کے تعلیمی بورڈ کنز المدارس کا 27 اپریل 2026 کو صدر ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان ڈاکٹر طاہر شہزاد نے وزٹ کیا۔ اسلامی بھائیوں نے انہیں تعلیمی نظام سے متعلق آگاہی دی۔ صدر ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان ڈاکٹر طاہر شہزاد کی دعوت اسلامی کے تعلیمی بورڈ کنز المدارس پاکستان میں حاضری ہوئی، جہاں رجسٹرار دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، رکن ایجوکیشن کونسل، ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ برائے دارالمدینہ اسکول اور ایجوکیشن کونسل کے دیگر اسلامی بھائیوں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ڈاکٹر طاہر شہزاد کو مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ کروایا گیا، جبکہ کونسل کے مقاصد کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی، جس میں بالخصوص اسکول نظام، کالج نیٹ ورک اور دیگر تعلیمی منصوبہ جات پر روشنی ڈالی گئی۔ کنز المدارس بورڈ کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ادارے کے نظام کو سراہا اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ جہاں پہ کمیونیکیشن بھی ان اداروں کے اندر جو ہے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کریکٹر بلڈنگ پہ جو ہے وہ بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اور کریٹیوٹی پر بھرپور توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ کنز المدارس بورڈ جو ہے وہ ان سب کو مانیٹر کر رہا ہے اور ان سب کو آرگنائز کر رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں گے، پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب میں قائم فیضان مدینہ میں شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوا، جس میں شعبے کے اسلامی بھائی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک عمل کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر عاشقان رسول کو تعویذات و اوراد عطاریہ بھی دیے گئے۔ پنجاب پاکستان کے شہر خوشاب میں قائم فیضان مدینہ میں 1 مئی 2026 کو شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ دعائے شفا اجتماع
اجتماع کا آغاز کلام الہی اور نعت شریف سے کیا گیا۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی نے بیماری پر صبر کے فضائل اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا، جس کے بعد صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور رکت انگیز دعا مانگی گئی۔ آخر میں دعائے شفا اجتماع میں موجود مریضوں اور ان کے نمائندوں کو فی سبیل اللہ تعویذات اور اوراد عطاریہ دیے گئے، جبکہ ان کے لیے استخارہ اور کاٹ والے عمل کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے شخصیات بلوچستان کی دعوت پر 30 اپریل 2026 کو بلوچستان پاکستان سے سرکاری افسر نثار احمد نے فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب کا وزٹ کیا، جہاں انہیں مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا گیا اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 30 اپریل 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کی دعوت پر بلوچستان کے سرکاری ایجوکیشن افسر نثار احمد کی دیگر کے ہمراہ حاضری ہوئی۔ اس موقع پر شعبہ رابطہ برائے شخصیات بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسلامی بھائیوں نے مہمانوں کو فیضان آن لائن اکیڈمی، سوشل میڈیا، چائنیز لینگویج، پرفارمنس ڈپارٹمنٹ، مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ سمیت دیگر کئی شعبہ جات کا وزٹ کروایا، جس پر نثار احمد نے دعوت اسلامی کی عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا، اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آگے بڑھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بتائیں لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے رحمان پورہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور شعبہ فیضان قرآن کے صوبائی ذمہ دار محمد جمیل اتاری کی ہمشیرہ 9 مئی 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئیں، جن کی نماز جنازہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی افورسا اتاری نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں مرحومہ کے عزیز و اقارب، اہل علاقہ، تاجران، سماجی و مذہبی شخصیات، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران اور دیگر پروفیشنل اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام ہوا۔ لواحقین سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار بھی کیا گیا۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی یہاں افریقی ملک کینیا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں قائم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز میں الگ الگ مواقع پر اساتذہ کرام و طلباء کرام اور سرپرستوں کے لیے مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار نے رہنمائی کی اور دینی کام کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد زاہد اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک کینیا کے شہر ممباسا کے اطراف علاقے لیکونی اور ممباسا سٹی کے ہی دوسرے علاقے کیکمبالا کی جامع مسجد فیضان زمزم میں مدرسۃ المدینہ کی برانچز کے لیے الگ الگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جبکہ ممباسا کی کنز الایمان مسجد سے متصل جامعۃ المدینہ شافعی ڈے ٹائم اور جامعۃ المدینہ حنفی نائٹ ٹائم کی برانچز کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام اور ان کے سرپرستوں کے درمیان بھی الگ الگ مواقع پر مختلف سیشنز منعقد کیے گئے۔ کینیا کے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کی برانچز میں ہونے والے سیشنز میں اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت ان کے سرپرستوں کی بھی شرکت ہوئی، جبکہ جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار نے ان مواقع پر اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت سرپرستوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، دینی متین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں کی دھومیں مچانے میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی اور پڑھائی کے معیار کو بہتر بنانے اور دل جمعی کے ساتھ پڑھتے ہوئے علم دین حاصل کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ دوسری جانب ممباسا میں قائم دارالمدینہ کی برانچ اور نیروبی سٹی کے اطراف کاؤنٹی میں دعوت اسلامی کے تحت قائم ہونے والی مسجد اور مستقبل میں قائم ہونے والی مدرسۃ المدینہ کے مقام پر شعبہ جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل افیئرز ذمہ دار نے دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ وزٹ کیا، جہاں انہیں مختلف امور پر آگاہی دی گئی اور اس موقع پر رہنمائی کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں خبر دیں کہ آپ کو افریقی ملک موریشس سے، جہاں اس کے مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلے کا راہ خدا میں سفر ہوا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے۔ تفصیلات قاری عبدالماجد اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ گزشتہ دنوں افریقی ملک موریشس میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام، مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کا قافلے میں سفر ہوا، جبکہ دوران قافلہ ان عاشقان رسول کے اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت رہی، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کا ذہن دیا گیا۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی
کرتے ہوئے انہیں وضو، نماز سمیت دیگر فرائض اور مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دوسرے موقع پر موریشس میں ہی سنت و بر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول سمیت مبلغین دعوت اسلامی کی بھی شرکت ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت خواں اسلامی بھائیوں نے یاد مدینہ کی مناسبت سے کلام پڑھے، جبکہ نگران موریشس مشاورت اور مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی اور شرکاء کو گناہوں سے بچنے، توبہ و استغفار کرنے، نیک اعمال کرنے، سنتوں کی اتباع و پیروی میں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات قرآن ٹیچر ٹریننگ کورسز اور گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت ہری پور خیبر پختونخوا میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نئی قرآن ٹیچرز تیار کرنے کے لیے نئے کورسز اور نئی کلاسز کے آغاز سے متعلق کئی تجاویز اور اہم نکات پر ذمہ دار اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی گئی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات قرآن ٹیچر ٹریننگ کورسز اور گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن کے شہر ہری پور میں 28 اپریل 2026 کو فیضان صحابیات میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں صوبائی، ڈویژن اور ڈسٹرکٹ سطح کے ذمہ دار معاونہ، مفتشات اور کورسز معلمات اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن میں عالمی مجلس مشاورت کی معاونہ ذمہ دار اسلامی بہن نے ہزارہ ڈویژن کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بہنوں میں تعلیم قرآن کو پروفیشنل اور ڈیجیٹل انداز میں عام کرنے کی ترغیب دی۔ اس موقع پر نئی قرآن ٹیچرز تیار کرنے کے لیے نئے کورسز اور نئی کلاسز کے آغاز سے متعلق کئی تجاویز اور اہم نکات پر گفتگو کی۔ سیشن کے دوران شعبہ تفتیش کی معاونہ مفتشات کو شعبے کے نظام کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے ساتھ مفتشات کی ذمہ داریوں اور عملی طریقہ کار کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ اسلامی بہنوں نے سیشن کو سراہتے ہوئے دینی کاموں میں مزید بہتری کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت ڈویژن میرپور کشمیر کے مختلف تعلیمی اداروں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا اور مختلف سیشنز منعقد کیے گئے، جن میں طالبات کو اسلامی تربیت، اچھے اخلاق اور دینی ماحول اپنانے کی ترغیب دی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 27 اور 28 اپریل 2026 کو میرپور اور بھمبر کشمیر کی مختلف تحصیلوں میں قائم تعلیمی اداروں مدرسۃ المدینہ بھنگ، گورنمنٹ کالج ٹھوتھال، مدرسۃ المدینہ بالغات سلائی سینٹر، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، گورنمنٹ اسکول بن خرما میں مختلف سیشنز منعقد کیے گئے، جن میں طالبات سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ ان اجتماعات اور نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں طالبات کو اسلامی تربیت، اچھے اخلاق اور دینی ماحول اپنانے کی ترغیب دی گئی۔ شخصیت سازی، مثبت سوچ اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی ذہن دیا گیا۔ طالبات اور دیگر اسلامی بہنوں نے سیشنز میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا اور اپنی عملی زندگی میں دینی ماحول اپنانے، علم دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے، اچھے اخلاق اختیار کرنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 11 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ بعد اسلام